बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नादरीन, आज हम आपको एक ऐसे शख्स का वाक़या सुनाएंगे जिसने कुरान मजीद की बेहुरमती की और इस पर अल्लाह का ऐसा कहर और अज़ाब नाजिल हुआ कि इसे देखकर काफिर भी कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया। प्लीज़ इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मोहम्मद करमदीन बहुत ही गरीब इंसान था। मोहम्मद करमदीन का ना तो माँ बाप था, ना ही इसका कोई बहन भाई था। वो बहुत ही नेक और दीनदार इंसान था। अपना घर ना होने की वजह से वो दिन रात मस्जिद में रहता। सुबह के वक्त वो सारी मस्जिद की सफाई खुद करता। मस्जिद में रहने की वजह से वो हर नमाज बाजमात अदा करता, यहाँ तक कि इसने कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी थी। मोहल्ले का हर इंसान इसकी गरीबी से वाकिफ़ था, इसलिए मोहल्ले वाले अपने घर से इसके लिए खाना भिजवा देते। बहुत साल तक यूं ही सिलसिला चलता रहा। एक दिन मस्जिद के इमाम ने करमदीन को अपने पास बुलाया और पूछा, क्यों ना मैं तुम्हारी शादी करवा दूं और तुम अपनी बीवी के साथ अपने घर में रहो। मोहम्मद करमदीन मस्जिद इमाम की बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, उस्ताद जी, भला मुझ गरीब के साथ कौन शादी करेगा। मस्जिद इमाम कहने लगा, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, बस हाँ या ना का जवाब दो। मोहम्मद करमदीन कहने लगा, अगर उस्ताद जी आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की है जो मुझे कबूल कर सके तो फिर मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। फिर मस्जिद इमाम ने बताया कि मेरे दूर के रिश्तेदारों में एक लड़की है जो तलाक याफ्ता है। मैं अगले जुम्मे तक तुम्हारा निकाह इससे करवा दूंगा। इससे पहले तुम्हें यह करना होगा कि कोई किराए के लिए अपना घर ढूंढ लो जहां तुम दोनों मियाँ बीवी सुकून से रह सको, और घर का किराया देने की तुम बिल्कुल फिक्र ना करना, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मोहम्मद करमदीन ने किराए के लिए घर तो ढूंढ लिया, लेकिन निकाह की तैयारी के लिए इसके पास कोई भी पैसा नहीं था। मोहम्मद करमदीन अपने निकाह से एक दिन पहले मस्जिद इमाम के पास आया और कहने लगा, उस्ताद जी, मैंने किराए के लिए मकान तो ढूंढ लिया है, लेकिन मेरे पास निकाह के अखराजात के लिए कुछ भी नहीं है। इसके उस्ताद ने कहा कि बेटा, तुम फिक्र ना करो, तुम बस सुबह निकाह के लिए तैयार रहना। जैसे ही सुबह जुमे का सूरज निकला, मौलवी साहब ने मस्जिद में ऐलान करवा दिया, अगर किसी के पास कोई भी चीज़ अल्लाह की राह में देने के लिए है तो वह आकर मस्जिद में दे जाए, बेशक कपड़े हों, बर्तन हों या पैसे हों। बहुत से लोग अपने घरों से सामान उठाकर मस्जिद में ले आए। सारा सामान उठवाकर मोहम्मद करमदीन के घर भिजवा दिया गया। जोहर की नमाज के बाद मोहम्मद करमदीन का निकाह मौलवी साहब ने बहुत ही सादगी से पढ़ाकर दोनों मियाँ बीवी को किराए वाले मकान में रुखसत कर दिया। मोहम्मद करमदीन की बीवी बहुत ही नेक और साबिर खातून थी। इसने कभी भी अपने शोहर से किसी चीज़ की कोई फरमाइश न की। वो नमाज पढ़ती, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। मोहम्मद करमदीन शादीशुदा होने के बाद भी रोज़ाना मस्जिद की सफाई करता और बाजमात नमाज अदा करता। मस्जिद की सफाई करने के बाद वो रोज़ाना घर से काम के लिए निकल जाता और इसकी बीवी पीछे से हर वक्त अपने अल्लाह से दुआएं करती है, अल्लाह मेरे शोहर के लिए कोई वसीला बना दे और इसे कोई काम काज मिल जाए। काम की तलाश करते करते मोहम्मद करमदीन अल्लाह वाले के पास पहुंच गया। वहाँ इनके यहाँ बहुत सारे लोग जमा थे जो अपने मसाइल और मुसीबतें इनके पास लेकर आए थे। वो अल्लाह ताला से इनके लिए दुआ करते तो अल्लाह पाक इनकी तमाम मुसीबतों परेशानियों को दूर कर देता। और सबसे बड़ी बात कि इनके यहाँ बहुत ही उम्दा खाने बनते थे। इस खाने की वजह से इसको वहाँ एक नौकरी मिल गई जो कि वो गरीबों में खाना तकसीम होता था, और मोहम्मद करमदीन खुद अपने हाथों से खाना तकसीम करता था और इसी गरीबों में खाना बांटने के लिए इसको अल्लाह वाले पैसे दिया करते थे। जो खाना बच जाता वो अपने और अपनी बीवी के लिए सुबह शाम घर से ले जाता। ऐसे ही इसके घर के हालात कुछ बदलने लगे। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने इन्हें बहुत ही खूबसूरत बेटी से नवाजा। मोहम्मद करमदीन और इसकी बीवी बहुत ही खुश थे
کہ اللہ پاک نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے بہت ناز نخرے اٹھاتے اور اس کی خوب دیکھ بھال کرتے۔ بیٹی کے 1 سال گزر جانے کے بعد اللہ پاک نے انہیں پھر دوسری بیٹی سے نواز دیا۔ اس کا شوہر پھر بھی خوش ہوا۔ اللہ پاک نے اسے پھر اولاد سے نوازا اور وہ بھی اپنی رحمت سے اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں چاہتی ہوں اللہ پاک مجھے اگلی دفعہ بیٹے سے نوازے۔ اس کا شوہر مسکرا کر کہنے لگا کہ تجھے نہیں پتہ کہ اللہ پاک وہاں بیٹیاں دیتا ہے جہاں وہ خوش ہوتا ہے؟ ہاں پتہ ہے، لیکن بہنوں کا بھائی ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ بس اپنے اللہ والے سے کہیے کہ ہمارے لیے دعا کریں، اگلی دفعہ ہمیں اللہ بیٹے سے نوازے۔ وہ اپنی بیوی کی باتیں سن کر مسکرا رہا تھا اور واپس اپنے کام پر چلا گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد اس کی بیوی پھر سے امید سے ہو گئی۔ اس نے اپنے لیے بہت اللہ کروائی، اپنے لیے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اے اللہ اس بار مجھے اپنی نعمت سے نوازنا، لیکن اللہ پاک نے اسے پھر بیٹی سے نوازا۔ تیسری بیٹی کی پیدائش پر وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اب مجھے اپنے اللہ والے کے دربار پر لے کر جائیں، میں انہیں خود اپنا مسئلہ سناؤں گی، دیکھنا وہ میرے لیے دعا کریں گے تو اللہ پاک مجھے بیٹے سے نوازے گا۔ اس کا شوہر کہنے لگا نہیں، آپ گھر پر بیٹھ کر دعا کرو، میں خود تمہارا مسئلہ ان کو سناؤں گا۔ جب 1 سال گزرا تو اللہ پاک نے انہیں چوتھی بیٹی سے نواز دیا۔ چوتھی بیٹی کی پیدائش پر اس کی بیوی اپنے شوہر کے سامنے بہت روئی، کہنے لگی ہمارے گھر میں پہلے ہی غریبی ہے، اللہ پاک نہ جانے ہمیں کیوں بیٹیاں دے رہا ہے۔ اس کا شوہر کہنے لگا کہ تم خود اللہ کی بہت شکر گزار بندی ہو، تمہارے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، تم خود تو کہتی ہو کہ اللہ پاک بیٹیاں جہاں پیدا کرتا ہے وہاں ان کا رزق بھی بھیجتا ہے، پھر بھی میں ماں ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے بیٹے سے نوازے۔ 1 سال گزرنے کے بعد اللہ پاک نے اسے پھر بیٹی سے نواز دیا۔ 5ویں بیٹی کی پیدائش پر وہ بہت روئی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائی کہ اے اللہ میں تیری ناشکری نہیں کر رہی، تیرے ہر فیصلے سے راضی ہوں، لیکن بہنوں کا بھائی ہونا بہت ضروری ہے، تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، بی بی فاطمہ کا واسطہ مجھے بیٹے سے نواز دے۔ اس نے اللہ کے سامنے بہت منتیں مانگیں، روئی گڑ گڑائی، اے اللہ اگر اس بار تو مجھے بیٹا دے دے گا میں اتنے نوافل ادا کروں گی، اتنے روزے رکھوں گی، فلاں فلاں۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس اللہ والے کے پاس چلی گئی اور خوب رو کر گڑ گڑائی کہ آپ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ پاک سے دعا کریں تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، میرے لیے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیجئے، اللہ پاک ہمیں بیٹے سے نواز دے۔ نہ جانے اللہ پاک کو کیا منظور تھا، اللہ پاک نے اسے پھر بیٹی سے نواز دیا۔ دعائیں مانگتے مانگتے اس کو 10 سال گزر گئے، حتیٰ کہ اس کی 7 بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ 7ویں بیٹی کی پیدائش پر تو اس کے شوہر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو لیے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہے، یا اللہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کی کیونکہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ بن کہے ہی سمجھ آتا ہے میرا نہ تو کوئی بھائی ہے نہ باپ ہے، اگر میرا خود کا بیٹا نہ ہوا تو میں کیسے جی پاؤں گا۔ بیٹے تو باپ کا بازو ہوتے ہیں۔ اللہ کے سامنے اس قدر رویا گڑ گڑایا، اسے دیکھ کر اس کی چھوٹی بیٹیاں بھی رونے لگیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی، اے اللہ ہم بہنوں کو بھی کھیلنے کے لیے بھائی چاہیے۔ اس کے بعد اس کا شوہر صبح کھانا کھا کر اللہ والے کے دربار پر جب گیا، جیسے ہی اس کو چھٹی ہوئی تو وہ دربار پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس کے دربار سے لوگوں کا رش کم ہوا، محمد کرم دین اللہ والے کے پاس چلا گیا، پوچھنے لگا، اے اللہ کے ولی تیرے پاس بہت دور دور سے لوگ اپنی پریشانیاں لے کر آتے ہیں، کیا ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، ان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں؟ اللہ والے کہنے لگے، بیٹا تمہارے سامنے ہی صبح سے لے کر شام تک لوگ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے، ان کی مرادیں ضرور پوری ہوتی ہیں، تبھی تو لوگ دور دور سے آ کر یہاں پر دعا کرواتے ہیں
اور میں تو اللہ کا گناہگار بندہ ہوں، اس کی صرف عبادت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لیتا ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ محمد کرم دین کہنے لگے مجھے تو 10 سال ہو گئے آپ کے پاس کام کرتے ہوئے اور آپ سے ایک ہی دعا کروا رہا ہوں، اللہ مجھے بیٹے سے نواز دے، لیکن میں ابھی تک بیٹے کی نعمت سے محروم ہوں۔ اللہ والے کہنے لگے بیٹا تجھے اس بار اللہ پاک ضرور بیٹے سے نوازے گا، لیکن تجھے کچھ کام کرنا ہوگا اور اس کام کو کرنا بہت ضروری ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو دل و جان سے اس سے جو مانگے گا وہ تجھ کو ضرور دے گا۔ اللہ والے نے کہا کہ تم کو قرآن مجید کی حفاظت کرنی ہوگی، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ آپ کو اللہ اگلے سال ہی خوبصورت بیٹے سے نواز دے گا۔ محمد کرم دین والے کی باتیں سن کر کہنے لگا الحمدللہ، ہم قرآن مجید کی بہت حفاظت کرتے ہیں اور اس کتاب کی صبح شام تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ والے محمد کرم دین کی بات سن کر مسکرائے اور کہنے لگے بیٹا میں جانتا ہوں تم قرآن مجید کی حفاظت کرتے ہو، صبح شام اس کی تلاوت بھی کرتے ہو، جو کہ ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن حفاظت کس طرح کرنی ہے وہ تجھے میں بتاؤں گا۔ اگر تم میرے کیے پر پورا اترو گے تو میرا تم سے وعدہ ہے اللہ پاک تمہیں اگلے سال چاند جیسے بیٹے سے نوازے گا اور دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال کر دے گا۔ اس کے لیے تمہیں 1 سال کے لیے میرے دربار سے چھٹی کرنی پڑے گی اور گاؤں کے باہر ایک ویران بستی میں ایک بہت بڑا گڈھا کھودنا ہوگا اور صبح سے لے کر شام تک لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا کر پوچھنا ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی شہید سپارے پڑے ہوئے ہیں جن کے لوگ بے حرمتی کر دیتے ہیں، اگر کوئی سپارہ قرآن پاک شہید ہو جاتا ہے تو اس کو ایسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں اس کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ تم لوگوں کے گھروں پر جا کر ان سے پوچھنا کہ آپ کے گھر میں کسی قسم کا کوئی پارہ یا قرآن مجید شہید پڑے ہیں تو آپ مجھے دے دیں۔ وہ سب اکٹھا کرنے کے بعد اس گڑھا کھود کر ان کو دفن کر دینا اور قرآن پاک کی بے حرمتی نہ ہونے دینا۔ اس نے اللہ والے کے کہنے پر گاؤں کے باہر کسی ویران بستی میں ایک گڈھا نکالنا شروع کر دیا، جو کہ 2 دن میں مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اس دن لوگوں کے گھر جا جا کر شہید سپارے اور قرآن مجید مانگنا شروع کر دیے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ اسی کام میں مصروف رہتا۔ لوگوں کے گھروں کے علاوہ وہ محلے کی گلیوں اور کچرے کے گندے ڈھیروں میں سے بھی اللہ کا نام یا دین اسلام کی کتابوں کے صفحے نکالتا، پھر ان کو صاف پانی سے دھوتا، سارا کچھ اکٹھا کر کے وہ اسی گڈھے میں ڈال دیتا، یہاں تک کہ اس کے آس پاس جتنے بھی گاؤں تھے سب گاؤں میں وہ جاتا اور سب سپارے قرآن مجید، جائے نماز، ریلیں اور دینی اسلامی کتابوں کے صفحے، یہاں تک کہ جو کچھ بھی ہوتا سب کچھ اکٹھا کر کے لے آتا اور شام کو اسی گڈھے میں ڈال دیتا۔ یہ کام کرتے کرتے جب اسے 1 سال گزر گیا، اللہ پاک نے اسے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ جب اس کے 2 جڑواں بیٹے ہوئے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ سب سے پہلے اللہ والے کے پاس گیا اور کہا آج آپ کی دعا سے اللہ نے مجھے جڑواں بیٹوں سے نوازا ہے جن کا نام میں نے ناصر اور اسم رکھا ہے۔ بھلے ہی میں غریب ہوں پھر بھی آپ کو جو مانگنا ہے مجھ سے مانگے، میں آپ کی ہر خواہش کو پورا کروں گا۔ اس کی باتیں سن کر مسکرائے اور کہنے لگے ہم بزرگوں کو دنیا کی کسی چیز سے کوئی واسطہ نہیں سوائے اللہ اور رسول کے اور اس کی عبادت کے۔ میں تمہیں ایک نصیحت کروں گا، تم کبھی بھی یہ کام مت چھوڑنا اور آگے اپنے بیٹوں سے بھی یہ کام لازمی کروانا، باقی کے سب کام تو اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ والے کی باتیں سن کر وہ اپنے گھر آیا۔ اس نے دیکھا اس کی بیوی اور بیٹیوں کے چہرے پر خوشیاں چہک رہی تھیں۔ اس نے گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ نے مجھے آج زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے نوازا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں اس خوشی میں کوئی انوکھا کام کرو جس سے میرا اللہ اور دنیا والے دونوں خوش ہو جائیں۔ اس کی بیوی پہلے تو سمجھی شاید کوئی لوازمات بنا کر لوگوں میں تقسیم ہوں گے یا کوئی چیز بن کر اللہ کی راہ میں تقسیم ہوگی۔ بیوی کہنے لگی کہ ایسا کون سا انوکھا کام کریں گے جس سے اللہ اور دنیا والے دونوں خوش ہو جائیں۔
اس نے کہا میں چاہتا ہوں گاؤں میں جتنے بھی گھر ہیں سبھی کے گھروں میں ایک ایک قرآن مجید دے کر آؤں، کیونکہ اسی قرآن مجید کی بدولت سے اللہ نے مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کی بیوی اپنے شوہر کی بات سن کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی ہاں ہاں، اس سے ہمارا اللہ اور دنیا والے سارے بہت خوش ہوں گے۔ اس سے اگلے ہی دن اس نے اپنے گھر پر قرآن مجید منگائے اور گاؤں کے سبھی گھروں میں بانٹ دیے۔ اس کا یہ کارنامہ سبھی گاؤں والوں کو بہت پسند آیا۔ سبھی لوگوں نے قرآن مجید کو بڑی پیار اور محبت سے قبول کیا۔ اس کے بیٹے جیسے ہی 7 سال کے ہوئے تو اس نے اپنے بیٹوں کو بھی قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں داخل کروا دیا اور اپنی بیٹیوں کو بھی دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں سکھائیں۔ محمد کرم دین کو قرآن مجید کی حفاظت کرتے کرتے تقریباً 20 سال گزر گئے۔ 20 سال گزرنے کے بعد اس نے اپنی ساری بیٹیوں کو نیک اور شریف گھرانے میں شادیاں کر دیں۔ اس نے اللہ کا خوب شکر ادا کیا کہ میری بیٹیاں عزت سے اپنے گھروں میں چلی گئی۔ اس کے دونوں بیٹے حافظ قرآن بن گئے۔ ایک بیٹے نے اپنے گاؤں میں ہی چھوٹا سا مدرسہ بنا کر وہاں گاؤں کے سبھی لڑکوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتا۔ دوسرا بیٹا ناصر اپنے باپ کے ساتھ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے مشغول رہتا۔ ایک دن ناصر نے اپنے باپ سے کہا کہ بابا جان، میں چاہتا ہوں بیرون ملک جا کر خوب محنت کروں اور خوب پیسہ کماؤں اور اس سے اپنے بھائی کے لیے بہت بڑا مدرسہ بناؤں جہاں پر دوسرے گاؤں کے لوگ آ کر یہاں تعلیم حاصل کریں۔ اس کا باپ کہنے لگا کہ بیٹا، میں نے تجھے بہت ہی منتوں اور مرادوں سے اللہ سے مانگا ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بیٹے کو کبھی بھی اپنی آنکھوں سے دور کروں۔ اللہ نے مجھے جتنا دیا ہے میں اسی پر شکر گزار ہوں۔ بیٹا کہنے لگا کہ بابا جان، جس سے اتنی منتیں اور دعائیں سے مجھے مانگا ہے، پھر اسی پر بھروسہ کر کے مجھے بیرون ملک جانے کی اجازت دیں۔ یہاں کا کام آپ اور عارف بھائی سنبھال لیں گے، میری فکر مت کرنا۔ اچھا بیٹا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر تو محمد کرم دین خاموش ہو گیا۔ لیکن تم بیرون ملک جاؤ گے کیسے؟ بابا جان، آپ اس کی فکر مجھ پر چھوڑ دیں، میں اکیلا نہیں بلکہ گاؤں کے اور بھی 3-4 لڑکے میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ تقریباً 1 مہینے تک ناصر نے بیرون ملک جانے کی مکمل تیاری کر لی۔ جیسے جیسے ناصر کا بیرون ملک جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، اس کے ماں باپ اداس رہنے لگے، کیونکہ 2 دن بعد اس کے جانے کی روانگی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتی کہ اللہ میرے بیٹے کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ محمد کرم دین خود تو پریشان ہوتا، لیکن اپنی بیوی کے سامنے دلیری سے کہتا اللہ نے ہمیں 2 شیروں سے نوازا ہے، اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو اور سب کچھ اسی پر چھوڑ دو۔ جیسے ہی 2 دن بعد ایئرپورٹ جانے کا وقت آیا، ناصر اور اس کی ماں باپ سب اس کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ایئرپورٹ پر ناصر کی ماں اور اس کا باپ اور بھائی سب نے اسے پیار سے رخصت کیا۔ ناصر کی ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا میں تو تمہارے لیے دنیا جہان کی ایک بہت ہی قیمتی چیز لے کر آئی ہوں۔ خوبصورت غلاف میں لپیٹا ہوا قرآن مجید تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں تھما دیا، بولی بیٹا جب تم پر کوئی بھی مشکل آئے دیکھو اسے کھول کر پڑھ لینا اور اپنے اللہ کو یاد کرنا۔ بیٹا مسکرا کر کہنے لگا اماں جان، آپ کو تو پتہ ہے میں حافظ قرآن ہوں، میرے سینے میں مکمل قرآن پاک چھپا ہوا ہے۔ بے شک بیٹا تم حافظ قرآن ہو، مجھے پتہ ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تم اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اسے وہاں جا کر لازمی پڑھنا، دوسروں کو بھی پڑھانا۔ بیٹے نے ماں کے ہاتھوں سے قرآن پاک اور بیگ پکڑا اور اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر فلائٹ پہ بیٹھ گیا۔ 2 دن کے بعد فلائٹ اٹلی میں پہنچ گئی۔ ناصر اور اس کے دوستوں کو کام ڈھونڈنے کے لیے زیادہ پریشان نہیں ہونا پڑا تھا۔ بہت ہی جلد اٹلی میں ان کو کرنے کے لیے کام اور رہنے کے لیے رہائش مل گئی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جس فیکٹری میں ناصر اور اس کے دوست کام کرتے تھے وہاں کا باس ایک غیر مسلم انسان تھا۔ وہاں ہندو اور مسلمان سب مل جل کر کام کرتے تھے۔ اس فیکٹری کا مالک بہت ہی امیر
और ऊंचे ख़ानदान का था। इसने अपनी फैक्ट्री में 1,00,000 से ज़्यादा मुलाजिम रखे थे जो इसके पीछे इसकी फैक्ट्री में काम करते थे। इसने अपनी फैक्ट्री में जगह जगह कैमरे लगवाए हुए थे ताकि इससे कोई भी काम छुप ना सके। वो 24 घंटे अपने मुलाजमों पर नज़र रखता था क्योंकि हर चीज़ इसके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती थी। इसका बॉस अपने असूलों का बहुत पक्का और सख्त था। अगर कोई भी मुलाजम इसके असूल से पीछे हटता, इसके हुक्म के खिलाफ वर्जी करता, तो वो इनकी आधी सैलरी कम कर देता। इतवार वाले दिन के अलावा मुलाजिम इसकी फैक्ट्री में दिन रात काम करते। जो मुलाजिम रात को 12 घंटे ड्यूटी करते थे वो फिर सुबह 12 घंटे सुकून करते और सुबह वाले मुलाजिम रात 12 घंटे काम करते। नासिर और इसके साथ वाले दो सुबह के वक्त फैक्ट्री में काम करते थे। नासिर अपने काम के साथ साथ 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करता। नासिर सुबह काम जाने से पहले 2 घंटे पहले उठ जाता। वो इन 2 घंटों में रोज़ाना ऊंची आवाज़ में कुरान मजीद की एक मंज़र तिलावत किया करता था। इसकी तिलावत करने की वजह से जितने भी मुसलमान मुलाजिम थे वहाँ पर काम करते थे सब इससे बहुत खुश होते, क्योंकि अल्लाह ने इसे ऐसी आवाज़ और ख़ूबसूरती दी थी कि जब भी वो कुरान मजीद की तिलावत करता इसकी आवाज़ और भी खूबसूरत हो जाती। हर मुसलमान भाई इसकी तवज्जो से तिलावत सुनते थे, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम मुलाजमों को भी इसकी आवाज़ अपनी तरफ खींच कर ले आती। कुरान मजीद की तिलावत के बाद नासिर वहाँ पर बैठे 5 सारे मुलाजमों को दीन इस्लाम का दर्स देता। इसके साथ रहने वाले लड़कों के दिलों में नासिर की बातें असर करने लगी। जैसे जैसे ही अजान होती नासिर फैक्ट्री के सारे काम छोड़कर नमाज के लिए चला जाता और जाते वक्त दूसरे लड़कों को भी नमाज की दावत देता। नासिर को देखकर और भी लड़के नमाज पढ़ने के लिए इसके साथ चले जाते। जब ये बात फैक्ट्री के बॉस को पता चली तो इसने नासिर को पास बुलाकर कहा, तुझे मेरे असूलों का पता है, मैंने कभी भी अपने हुक्म की खिलाफ वर्जी किसी को करने नहीं दी। तुम सुबह भी काम पर लेट जाते हो, तुम्हारी वजह से दूसरे लड़के भी तुमको देखकर लेट हो जाते हैं। ऊपर से तुम हर काम छोड़ छाड़ कर नमाज के लिए चले जाते हो। मैं इस महीने तो तुझे तुम्हारी सैलरी दे दूंगा, लेकिन अगर अगले महीने भी तुम्हारा सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मैं तुम्हारी आधी सैलरी कम कर दूंगा। नासिर अपने बॉस की बातें चुपचाप सुनता रहा। बिना किसी बात का जवाब दिए वो बाहर आ गया। वो इसकी बातों का नासिर के रवैये पर कोई फ़र्क ना पड़ा। वो बिल्कुल पहले की तरह सुबह काम जाने से पहले 2 घंटे पहले उठता, रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करता। इसके कमरे में जितने भी लड़के थे सबको दीन की दावत देता। नमाज के वक्त फ़ौरन हर काम छोड़कर नमाज अदा करता। जब फैक्ट्री के बॉस को ये बात पता चली कि नासिर के ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ, वो गुस्से से आया और इसने अगले महीने इसकी आधी सैलरी कम कर दी। बॉस ने सोचा अब तो इसकी अकल ठिकाने आएगी, देखता हूँ कितनी नमाज़ें और कुरान पढ़ता है। नासिर को पता चला कि मेरी आधी सैलरी बॉस ने कम कर दी है। जिसके कान पर जूं तक न रेंगी वो पहले की तरह काम करता और वक्त पर नमाज अदा करता, बल्कि इसका असर बाकी फैक्ट्री के लड़कों पर भी होना शुरू हो गया। वहाँ पर जितने भी मुसलमान लड़के थे नासिर को देखते ही फ़ौरन काम छोड़कर इसके साथ नमाज पढ़ने के लिए चले जाते। जब ये बात फैक्ट्री के बॉस को पता चली तो इसे मज़ीद गुस्सा आया। इसने बाकी तमाम लड़कों को भी अपने साथ ख़राब कर दिया है। तो फैक्ट्री के बॉस ने नासिर के साथ वाले सारे लड़कों को अपने पास सख्ती से बुलाया और कहा, मुझे लगता है मुझे अब तुम सब की सैलरी बंद करनी पड़ेगी, तभी तुम लोग सुधरोगे और काम को काम समझोगे। नासिर के साथ वाले सभी लड़के अपने बॉस से कहने लगे, बॉस हमारे ऊपर ऐसा जुल्म मत करना। अगर आप कहते हैं हम काम छोड़कर नमाज के लिए नहीं जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें हमारी सैलरी पूरी चाहिए। नासिर इन सब की बातें चुपचाप सुनता रहा। तभी बॉस ने नासिर से पूछा, हाँ भाई तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। नासिर ने नरमी वाले लहजे से अपने बॉस को कहा, आप बेशक मेरी आधी सैलरी कम कर दें, लेकिन मैं कभी भी अपने काम के लिए नमाज और कुरान मजीद की तिलावत करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये तो आपका असूल है। जो अपना काम छोड़कर किसी दूसरे काम के लिए जाता है तो इसे आप आधी सैलरी देते हैं, लेकिन
یہ ہمارا بھی اصول ہے، جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے ہمارے اللہ کی بھی اس انسان کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ معاف کرنا، میں کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ باس کہنے لگا، مجھے تو یہ تھا کہ میں تمہیں آدھی سیلری دے رہا ہوں، اسی وجہ سے اب تم نماز کے لیے اپنا کام چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے، لیکن تم تو بہت ڈھیٹ قسم کے انسان ہو۔ باس، مجھے آپ کی آدھی سیلری منظور ہے، لیکن نماز چھوڑنا کبھی بھی منظور نہیں۔ باس نے سخت لہجے سے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں تم کب تک اپنے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ ایک نہ ایک دن تو تم یہ کام ضرور چھوڑو گے۔ ناصر کی باتوں کو باس والے کھڑے لڑکے سن کر بہت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنے دل میں ایک بات ٹھان لی کہ اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم بھی ناصر کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے ضرور چلے جائیں گے۔ اگلے ہی دن جب ناصر نماز پڑھنے کے لیے جانے لگا، اس کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ لڑکے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب اس بات کا ناصر کے باس کو پتہ چلا تو اس نے کچھ نہ کہا، بس ان سبھی لڑکوں کی آدھی سیلری کم کر دی۔ اتوار والے دن فیکٹری سے جب سب لڑکوں کو چھٹی ہوتی تو ناصر وہاں سب لڑکوں کو اکٹھا کر کے اپنے نبی پاک کی سنتیں بتاتا۔ وہاں پر فیکٹری میں 2-3 لڑکے ایسے تھے جو غیر مسلم تھے۔ ان کو ناصر کی باتیں بہت اچھی لگتی، وہ ناصر کی ہر بات پر عمل بھی کرتے۔ ناصر صبح جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا تو وہ غیر مسلم لڑکے اس کی تلاوت کو بڑی خاموشی اور توجہ سے سنتے۔ ایک دن ان لڑکوں نے ناصر سے ڈرتے ڈرتے کہا، کیا تم ہمیں اپنا قرآن مجید پڑھانا سکھاؤ گے؟ ہمیں بھی بہت شوق ہے، ہم بھی تمہاری طرح ایسے ہی صبح صبح قرآن مجید پڑھیں، لیکن اس کے بارے میں ہمیں اپنے باس سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ تو ہمیں فیکٹری سے نکال دے گا کیونکہ ہم تو غیر مسلم ہیں۔ وہ ہمارے اوپر اور ہمارے گھر والوں کے سارے خرچے بند کروا دے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اس بات کا علم ہمارے باس کو ہو۔ ناصر نے کہا کہ دیکھو بھائی، آپ کو اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اور ہمیں اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ساری دنیا کا نظام وہی چلا رہا ہے، لیکن اگر آپ کو پھر بھی اپنے باس سے اتنا ڈر لگتا ہے تو میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کروں گا، میں تم لڑکوں کو ضرور قرآن مجید پڑھنا سکھاؤں گا۔ ان لڑکوں نے تقریباً 1 سال تک ناصر سے قرآن مجید مکمل کر لیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ فیکٹری میں بہت سارے ایسے غیر مسلم لڑکے تھے جو ناصر سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے تھے۔ فیکٹری میں ناصر کو کام کرتے ہوئے تقریباً 2 سال گزر گئے۔ ناصر کو دیکھ کر اس فیکٹری کا بہت زیادہ ماحول بدل چکا تھا۔ جب فیکٹری کے باس کو اس بات کا پتہ چلا کہ ناصر نے بہت سے لڑکوں کو مسلمان بنا دیا ہے تو وہ سخت غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ باس نے سوچ لیا کہ آج اس کی خیر نہیں، آج تو اسے ختم کر کے ہی چھوڑوں گا۔ بس بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لیا۔ میری ہی فیکٹری میں اگر یہ میرے ہی ملازموں کا مالک بنا ہوا ہے، صبح کا سورج ناصر کا آخری سورج ہوگا۔ جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا۔ ناصر قرآن پاک کھول کر بہت ہی بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کے باس نے آتے ہی ناصر کے منہ پر زوردار لات مار کر نیچے گرا دیا۔ اس کے ہاتھ سے قرآن مجید چھین کر دوسری طرف نیچے پھینک دیا۔ ناصر نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا پھر بھی نہ چھوڑی کیونکہ اسے تو قرآن پاک مکمل زبانی یاد تھا۔ اس کے باس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنے پاس کھڑے ملازم کو کہا کہ جاؤ جلدی سے ماچس لے کر آؤ، آج میں ابھی اسی وقت اس کے سامنے اس کے قرآن پاک کو جلاؤں گا۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے اور اس کا اللہ کیا کرتا ہے۔ ناصر یہ بات سن کر بہت رویا اور روتے روتے اللہ سے فریاد کرنے لگا کہ اے اللہ، بے شک اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ تو اپنے سر لیا ہے، یہ خود کو بہت بڑا بوجھ سمجھتا ہے، آج تو اسے اپنی طاقت دکھا دے۔ جیسے ہی اس کا ملازم ماچس لے کر آیا، اس نے ماچس جلائی اور قرآن مجید کو آگ لگانا شروع کر دی۔
कुरान पाक को पकड़कर फेंक दिया। कुरान पाक को आग लगती हुई को फेंक दिया। अल्लाह की कुदरत नासिर को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर दिया। अब मैं तुझे देखता हूँ, तुम्हें यहाँ से कौन बचाने आता है? तुम भूखे प्यासे यहाँ मरोगे। यहाँ से जब बॉस अपने घर वापस जा रहा था तो रास्ते में इसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। इसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। तो बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ इसे हॉस्पिटल पहुँचाया गया। यहाँ पर इसके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। इसकी कोई भी बीमारी सामने नज़र ना आई। इसकी मज़ीद हालत बिगड़ती जा रही थी। इसका वजूद जगह जगह से फटने लगा। खून की धारें ऐसे रिस रही थी जैसे किसी ने गहरे जख्म लगा दिए हों। वो शख्स दर्द से चीख रहा था, मगर डॉक्टर भी हाथ पर हाथ रख कर बैठे इसका अंजाम देख रहे थे, क्योंकि कोई भी बीमारी की तशखीस नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे इसकी आंखों से खून उगलने लगा और बाहर आने लगा। इसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो गईं और जिस्म के कई हिस्सों से खून जारी हो गया। वो दर्द से इस कदर चीखता चलाता पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लेता, मगर इस पर तो खुदा का अजाब नाजिल हो रहा था। कई लोग इसके करीब गए और कहा कि तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, अल्लाह से माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। तुमने जो गुस्ताखी की है वो इंतहाई संगीन है। ये इसी का अजाब तुम पर नाजिल हो रहा है। मगर इस गैर मुस्लिम बॉस ने किसी की बात ना मानी। देखते ही देखते इसके वजूद से लगे ज़ख्मों से अजीब स्याह मादा बहने लगा, जिसकी इस कदर गंदगी बदबू थी कि डॉक्टर भी पास जाने से कराहत महसूस करने लगे। ये खबर जैसे ही फैक्ट्री में इसके मुलाजमों और वहाँ के बाकी लोगों को पता चली तो लोग इससे मज़ीद नफ़रत करने लगे। इसकी हालत मज़ीद तशवीशनाक होती गई। वो पल पल मौत के लिए तड़पता रहा। इसने डॉक्टरों को ये तक बोल दिया कि मुझे जहर का एक इंजेक्शन लगा कर मार दीजिए, मैं पल पल वाली मौत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मगर डॉक्टर पूरी कोशिश करके इसे बचाने में लगे थे। देखते ही देखते इसके जिस्म से बाल निकलना शुरू हो गए और लंबे लंबे नाखून निकल आए और इसकी शक्ल बिगड़ना शुरू होगी। नाउज़ बिल्लाह, जैसे किसी कुत्ते से भी बदतर होगी। वो एक खौफनाक जानवर की शक्ल में मुब्तला हो गया। इसे देखकर वहाँ पर खड़े सारे डॉक्टर भागकर हॉस्पिटल से बाहर आ गए। वहाँ पर सभी देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। देखने वाले कानों पर हाथ लगाने से मजबूर हो गए। सबके लोगों पर इस्तग़फ़ार की तस्बीह बुलंद होने लगी। बेशक अल्लाह पाक ने कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है, और जो भी इसकी गुस्ताखी करना चाहे तो यकीनन अल्लाह ताला का सख्त अजाब नाजिल होगा, जैसे इस शख्स पर नाजिल हुआ। ये खबर इटली में आग की तरह फैल गई। कोई भी इंसान जब इस शख्स को जानवर के रूप में देखता, इसे देखकर हर कोई थू थू करके चला जाता। नासिर के दोस्तों ने पिंजरा तोड़कर नासिर को बाहर निकाला और जिस कुरान पाक को इसने आग लगाई थी वो सही सलामत था, और इसी पिंजरे में इस जानवर शख्स को कैद करके बंद कर दिया गया। ये मौजज़ा देखकर फैक्ट्री के सभी लोग नासिर के साथ खड़े हो गए। वहाँ पर सभी गैर मुस्लिम लोग ये मौजज़ा देखकर मुसलमान हो गए। अल्लाह ने नासिर को और भी इज़्ज़त से नवाजा, इसलिए हर जगह नासिर के चर्चे होने लगे। हर कोई नासिर को मुंह मांगी रकम देकर काम पर रखने के लिए तैयार था। जब इस गैर मुस्लिम बॉस के घर वालों को ये सब पता चला तो वो नासिर से आकर मिले और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से इसको इसी फैक्ट्री का बॉस बना दिया, और इसके सब घर वाले कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके थे। सुभान अल्लाह।